ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، اہتمام رمضان کے اس خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شیخ احمد قادری۔ میرے ساتھ موجود ہے شہر کے معروف و ممتاز عالم دین پروفیسر ابوالفدا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی حفظہ اللہ تعالی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمان یونیورسٹی۔ میں مفتی صاحب کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ میں ناظرین کرام اپنی اور مفتی صاحب اور تمام ذمہ داران روبی چینل اور اسٹاف کی جانب سے رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اہتمام اور احترام سے اس کو گزارنے کی توفیق سعید مرحمت فرمائے۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خصوصی پروگرام ایک انتہائی اہم اور علمی پروگرام ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اور اہم پروگرام افطار ٹائم کے نام سے منسوب لے کر آئے ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے، جس میں آپ ہم سے رابطہ پیدا کر کے اپنے شرعی مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ افطار سے چند لمحے قبل تک یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس انتہائی اہم پروگرام میں اپنے دینی و شرعی مسائل معلومات میں اضافے کی کوشش کریں، اور اس پروگرام میں خصوصی طور پہ انشاءاللہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آج پہلا پروگرام ہے جس میں ہم یہاں شامل ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کا بھی حکم ہوا تھا کہ آج پروگرام کی اس مناسبت سے ہم اس مبارک اور موقع پر قرآن مجید کی آیات سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ میں مفتی صاحب کی اجازت سے چند آیات بینات سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الحمدللہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، قرآن کی آیات بینات کے ذریعے سے اس اہم پروگرام کا آغاز ہم نے کیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جب آپ ہم سے ربط پیدا کریں گے، اس کا آسان اسکرین پر نمبرات دیے جائیں گے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس نمبرات کے ذریعے سے ہم سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے جب بھی آپ ہم سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ٹی وی کے قریب سے ہٹ جائیں تاکہ ہم سے آپ صحیح طور پر رابطہ قائم کر سکیں، اور یہی بہتر طریقہ ہے ہم سے صحیح طور پر رابطہ قائم کرنے کا۔
چلیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے، کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوران ہم ایک انتہائی اہم اور علمی موضوع پر بصیرت افروز نکات مفتی صاحب سے سماعت فرمائیں گے، اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے افتتاحی کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم۔ ناظرین محترم، سامعین، دوستوں اور بزرگوں، خواتین و حضرات، اس چینل کے ذریعے آپ کی اور عالم اسلام کی خدمت میں آمد رمضان کی مبارکبادی دل کی گہرائی سے پیش خدمت ہے۔ بڑی مبارک ساعتیں، بڑی مبارک اوقات و لمحات، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اور آپ کو میسر آیا ہے۔ گزشتہ سال وبا کے پیش نظر ہمارا پروگرام موقوف تھا۔ اس سال پھر ہم آپ کے درمیان ہیں۔ مقصد یہی ہے پروگرام کا کہ ناظرین جو روبی چینل کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی روزمرہ شرعی امور میں رہبری ہو سکے، مسائل سے واقفیت کا یہ ایک زرین موقع ہے۔ گھر بیٹھے آپ کے چینل پر ایک نمبر آتا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، سوال کیجئے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جواب دیں۔ اگر جواب معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں، پھر بعد دریافت تحقیق دوسرے دن ہم آپ کی گوشہ گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، رمضان جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم گرا اسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت اسماء ہیں، ان اسماء میں سے ایک اسم رب کائنات کا رمضان بھی ہے۔ اس لیے حدیث شریفہ میں آتا ہے، تم خالص رمضان مت کہو، کیوں کہ یہ رب کا نام ہے۔ جب تم رمضان کہنا چاہو تو شہر رمضان کہو، رمضان کا مہینہ۔ خالص رمضان اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے، اور اس سے ہم کو
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب جہاں تک رمضان نے مبارک کے لفظی معنی آتے ہیں، رمض یرمض کے معنی گناہوں کو جلا دینا، گناہوں کو خاک کر دینا، یعنی ایک کپڑا یا کاغذ جب آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو کیا اس کپڑے یا اس کاغذ کا وجود باقی رہتا ہے؟ نہیں، آگ اس کو کھا جاتی ہے، آگ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو رمض یرمض کے معنی یہی آتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان اس کے قدردانوں اور اس کی تعظیم کی بجاوری کرنے والوں کے سارے گناہوں کو جلا دے کر بھناس کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس کی ایک بنیادی بات جو ہم کو بتائی گئی کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو دوستو ہمارے سارے خطائیں، سارے گناہیں، ساری لغزشیں، سارے جو ہم نے جانتے یا نہ جانتے ہوئے جو ہم نے نافرمانی کی ہے، ان سب کی تلافی کا یہ ماہ مبارکہ ہے، ان سب کے کفارے کا یہ ماہ مبارکہ ہے۔ تو یہ وہ ماہ مبارکہ ہے، اسی لیے رمضان کے معنی جو آتے ہیں جلا دینے کے، کہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، ہمارے خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری جانتے ہوئے ہمارے نہ جانتے ہوئے جو ہم نے خطائیں کی ان سب کو صاف کر کے ایک بالکل کلین کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک میلا کچیلا کپڑا جب بھٹی میں ڈال کر دھو دیا جاتا ہے تو اس پر اب کوئی میل کچیل کا اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بندہ مومن پر جب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے، تو جب یہ ماہ مبارکہ ختم ہوتا ہے تو اس کی حصے میں کوئی گناہ کا وزر باقی نہیں رہتا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ اس پر باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ کی قدر، اس ماہ کی توقیر، اس ماہ کی عظمت کرنے کا ہم کو حکم ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے، اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ کیسے استفادہ کرنا، کس طریقے سے اس رمضان سے ہم اپنے آپ کو مستفید کر سکتے ہیں، تو دوستو اسوہ نبوی ہمارے پیش نظر رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نمونہ حیات، حضور کا جو اعمال اس ماہ رمضان مبارکہ میں ہوتے تھے، ہم کو اس عمل کو ہم ہمارے پیش نظر رکھیں، ہمارے اس پیش نظر حضور کا اسوہ مبارکہ رہے کہ ہمارے آقا نے رمضان کیسے گزارا ہے، رمضان کے شب و روز کیسے گزارے ہیں، دن کے کیا معمولات تھے، رات کے کیا معمولات تھے۔ تو یہ معمولات کے ساتھ ہم کو رمضان گزارنا ہے۔ میرے آقا کا کیا معمول تھا؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خلوت کے، تنہائی کے، گھریلو جو حضور پاک کے معمولات ہیں، کثرت سے ان ساری روایتوں میں کا بیشتر حصہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ تو آپ جب رمضان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارکہ داخل ہوتا تو شذ معذرہ، حضور کا معمول بتاتی ہے حضرت عائشہ کہ جب رمضان آ جاتا تو حضور اپنی کمر کو کس لیتے، حضور اپنی کمر کو کس لیتے، اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، اپنی بستر کو لپیٹ دیتے، اور کثرت سے حضور نمازیں ادا فرماتی، حضور کثرت سے رمضان مبارکہ میں نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ اور حضور کا معمول، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نمازیں کثرت سے ادا فرماتے اور کثرت سے گریہ وزاری کرتے، بارگاہ الہی میں دست بدوار رہتے، کثرت سے دعائیں مانگتے حضور رمضان مبارکہ۔
اور یہ جگہ وہی بی بی عائشہ روایت فرماتی ہے جب ماہ مبارک کا داخل ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تغیر لونہ کہ آقا دو جہاں کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. حضور کا چہرہ مبارکہ رمضان نے مبارکہ کی آمد کے بعد حضور کے چہرے مبارکہ کی رنگت بدل جاتی اور کثرت سے حضور نمازیں ادا فرماتے, حضور کثرت سے دعائیں گریہ وزاری فرماتے. تو یہ معمولات حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیں. دوستو اس ماہ مبارکہ ہی کی فضیلت ہے, اس ماہ مبارکہ ہی کا احسان ہے کہ سنیجیے رمضان کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. ماہ رمضان کتنے امتیں گزری ہیں, بے شمار امتیں گزری ہیں. آدم سے حضرت حضور پاک تک بے شمار انبیاء اور مرسلین آئے اور رشد و ہدایت کا کام انجام دیے, لیکن پورا ماہ سیام ماہ رمضان صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حصے میں آیا. حضور کے صدقے میں آپ کو اور ہم کو ملا, اور ملا ہی نہیں بلکہ بے شمار سوغات ہمارے حصے میں لے کر آیا ہے. کیسا فرمایا, ماہ رمضان آتا ہے, آج ہم یکم رمضان میں ہیں, کل ہم شعبان کی 30 تاریخ کی 29 تاریخ تھی ہماری, ہم نے اثر آج بھی پڑھا اور کل بھی ہم نے نماز اثر ادا کی. لیکن دیکھیے کل کی اثر اور آج کی اثر میں کیا فرق ہے. کل بھی وہی 4 رکعت ہم نے پڑھا, آج بھی ہم نے 4 رکعت ہی پڑھا ہے. لیکن دوستو ماہ رمضان کی سوغات, اس کے برکات دیکھیے کہ کل کی اثر کی ہم کو 1 نماز کا اجر ملا اور آج کی اثر کی ہم کو 70 گنا زائد اجر ہم کو ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اثر ہم نے نہیں ادا کی بلکہ ہم نے 70 اثر کو ہم نے آج اسی وقت میں اتنے ہی رکعت میں ہم نے ادا کر دیا. اتنا جمع غفیر حسنات کا ہمارے حصے میں آیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سوغات ہے رمضان کی, یہ برکات ہے رمضان کی, یہ انعامات ہے رمضان کی. تو ہمیں رمضان کو اس زاویہ فکر سے ہم کو غور کرتے ہوئے رمضان کو گزارنا ہے. دیکھیے فرض ہم نے پڑھا 70 گنا ملا, اور ہم کو سنن بھی ہے, واجبات بھی ہے, نوافل بھی ہے, مستحبات بھی ہیں. یہ سارے نمازوں کا بھی ہم ادا کرتے ہیں. تو ہم کل ادا کیے تھے 2 رکعت سنت یا مستحب, یا ہم نے کل ادا کیا تھا وتر کی 3 رکعت واجب. دوستو ہم جب آج ادا کریں گے یا کل چاند نکلنے کے بعد جو ہم نے تراویح پڑھی, جو ہم نے وتر ادا کی, ہم کو اس تراویح اور اس وتر کا آج کے فرض کے برابر اجر مل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رمضان ہم کو رمضان کے فرض کے برابر ہم کو اجر مل رہا ہے. سبحان. تو اندازہ لگائیے کتنی نیکیوں کا شو بڑھ جاتا ہے, کتنا خداوند کائنات کا فضل عام ہو جاتا ہے. وہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے, اور اپنے کرم کو, اپنی کرم کی چادر کو ہم پر وسیع کر دیتا ہے. تو ہم کو اس کا حصہ لینا ہے. تو یہ حسنات کا معاملہ ہے, نیکیوں کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے خیر و خیرات کا بھی یہی معاملہ ہے. خیر و خیرات کا بھی یہی معاملہ ہے. 1 روپیہ خرچ کیجیے 70 روپے کا اجر. سبحان اللہ. کیسا آفر ہے. بہت آفروں کی طرف ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, کوئی چیز کے بارے میں ہم پہلے پوچھتے, دیکھو بھائی کوئی آفر تو نہیں چل رہا ہے. آفروں کی آج کتنی مانگ ہے, اور ہم کس طریقے سے آفروں کو تلاش کرتے ہوئے ہم اپنے روزمرہ کے معاملات, ضروریات کی تکمیل کے لیے آفروں کو تلاش کرتے ہیں. دوستو یہ گھر بیٹھے آفر آ رہا ہے. سبحان اللہ. گھر بیٹھے آفر آ رہا ہے. 1 روپیہ خرچ کریے 70 روپے کا آپ کو اجر مل رہا ہے. سبحان اللہ. 1 نوالا کھلائیے 70 نوالوں کا اجر آپ کو مل رہا ہے. سبحان. 1 کھجور کھلائیے 70 کھجوروں کا اجر آپ کو مل رہا ہے. سبحان. تو یہ سوغات رمضان کی, یہ برکات رمضان کی ہے, یہ انعامات و اکرام رمضان مبارکہ کی.
اور ایک بات دیکھیے، یہ حسنات کی ہے، یہ نمازوں کی ہے، یہ خیر و خوبی کی ہے دوستو. اور ایک بات ہے کہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے. رمضان کا سونا بھی عبادت ہے، رمضان کا جاگنا بھی عبادت ہے. آپ کی خاموشی اجر والی ہے رمضان میں، آپ کا ذکر بے شمار حسنات کو لیے ہوا ہے ماہ رمضان مبارکہ. تو یہ ماہ رمضان ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے گزارے جس میں صرف ہماری نیت حسنات بٹورنے کی ہو، نیکیوں کو بٹورنے کی ہو. رمضان مبارکہ آ گیا ہے، اب یہ مت کہیے کہ ہم دوسرے شریعے سے رمضان میں داخل ہوئے. دوستو رمضان مبارک آ گیا ہے، داخل ہونا ہے. اگر صحت کی وجہ سے یا کوئی عارضے کی وجہ سے کل اگر ہم داخل نہیں ہو سکے کوئی بات نہیں، اب داخل ہو جائیے. آپ اب داخل ہو جائیے، اب تاخیر کرنا نہیں ہے، اب تاخیر یا لاپرواہی کرنا نہیں ہے. 11 مہینے ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنی پیٹھ کو دیکھ لیں، ٹٹول لیں، لیکن اب ان سب سے رک کر صرف اس طرف آ جانا ہے. بہرحال یہی خواہش کرتا ہوں ہمارے چینل کے ناظرین سے کہ اہتمام رمضان کا پروگرام ہے، تو آج ہم نے اس کو کس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہم نے کچھ بیان کیا. اس کی تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اہتمام رمضان کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ابھی بہت ہی دلسوز اور بہت ہی بصیرت افروز رمضان المبارک کے متعلق نکات سماعت فرمائے ہیں، میں آپ تمام ناظرین کرام سے ادباً التماس ہوں کہ وہ جو اسکرین پر نمبرات دیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. آئیے ناظرین کرام، ایک سوال کے ذریعے سے اس پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں. رمضان المبارک مفتی صاحب کیونکہ آغاز ہوا ہے، ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی بڑوں کا ہم نے بھی آغاز پروگرام میں ہی رمضان المبارک کی برکتوں اور ساعتوں کے لیے مبارکبادی دی اور سب اہتمام کرتے ہیں. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ کس لیے یہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی برکتوں اور خصوصی طور پر مبارکبادیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، مبارکبادی کا جو پیغام ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں ہم کو اور آپ کو داخل کیا ہے. اللہ یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے. سبحان. ماہ رمضان آپ کے لیے مبارک، ماہ رمضان آپ کے لیے اس کی تہنیتیں، اس کی تبریک یہ دینے کی شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. کیا ہے یہ کلمات تبریک، جو مبارکبادی کے جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. یہ دعا ہے، ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے برکات سے آپ کو سرفراز کرے. آمین. تو یہ اگر دعا بزرگ دے رہے ہیں تو ہمارے حصے میں ماشاءاللہ بہت بڑی دعا، بہت بڑی دعا ہے ہماری. اگر کوئی ہمارا دوست دے رہا ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے ہمارے حصے میں اس کی دعا مقبول ہے. اگر کوئی کم عمر دے رہا ہے وہ معصوم کی دعا ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو یہ رمضان ہے اور یہ جو کلمات مبارکبادی جو دی جاتی ہے خوشی سے دی جاتی ہے. یہ مسرت اور فرحت کا اظہار ہے. دیکھیے، شادی میں جاتے ہیں آپ کسی کی، جا کے وہاں پر پرسا دیتے ہیں یا کوئی تقریب کے رنج کے کلمات رنج ادا کرتے ہیں؟ نہیں. اگر کلمات رنج یا پرسا دیں گے تو وہاں پر آپ کی پٹائی ہوگی اور آپ کو بھجا دیا جائے گا. تو شادی پر جب جاتے ہیں تو اس کا میسج شادی کا جو ہے مبارک دعا، بارک اللہ لک و بارک اللہ علیکم و جمعکم بالخیر. اللہ برکت سے نوازے تم کو، تمہاری بیوی کو دونوں میں، اور جو ذریت تم سے آئے گی اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور نیکیاں اور بھلائیاں اس کے اندر بھلائیوں کا وافر حصہ اللہ اس میں رکھے. تو یہ نیک تمنائیں ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. تو اسی طریقے سے ماہ رمضان آتا ہے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اس کا حکم ہے. دیکھیے حدیث شریف میں ہے جو رمضان مبارکہ کی آمد پر خوش ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. تو سنیے، اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے. تو ایسا
माह मुबारक आ रहा है, मैं खुशी और मसरत से मैं यकीनन हर एक से कहूंगा मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों कि ये मेरे लिए फरहत का और मेरी मगफिरत का एक जरिया है माशाअल्लाह। और मैं यही चाहता हूँ कि ये मगफिरत आपको भी हासिल हो जाए। तो इसीलिए हम एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। ये शरई तौर पे इसकी इजाजत है, बल्कि इस हदीस की रोशनी में हमको जहन्नम से छुटकारा दिलाने का एक जरिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ही अहम सवाल का जवाब आपने समाअत फरमाया। आइए नाज़रीन इकराम, एक वक्फे का वक्त है, इंशाअल्लाह फिर वक्फे के बाद आपके पास हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, फिर एक मरतबा आपका इस्तक़बाल है एहतमाम रमज़ान के ख़ुसूसी प्रोग्राम इफ्तार टाइम में। नाज़रीन किराम, आपने अभी वक्फ़े से क़ब्ल बहुत ही अहम सवाल के जवाब को समाअत फरमाया है। अज़ीज़ान मुहतरम, याद रहें कि ये एक इंतहाई अहम और इल्मी प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप अपने शरई मसाइल का हल जान सकते हैं। नाज़रीन किराम, आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक साअतों और लम्हात में जो बरकतें सादत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है उसके मुतालिक आपने अभी मुफ्ती साहब से वक्फ़े से क़ब्ल समाअत फरमाया। आइए एक और सवाल की तरफ हम चलते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल दरियाफ़्त ये करना था कि आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक यकुम रमज़ानुल मुबारक है और आज इफ़्तार का वक्त जब आएगा, बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है इफ़्तार के वक्त में ख़ुसूसी तौर पे एक चीज़ ये है कि इफ़्तार कब किया जाए। मौजूदा जगह जहाँ पर आप जिस मकाम पर महल्ले में हैं उस महल्ले की मस्जिद के सहरन या फिर अज़ान के बाद से इफ़्तार किया जाए, एक ये सवाल। इसके साथ साथ एक सवाल मैं और जोड़ दूँ कि ख़ुसूसी तौर पे इफ़्तार के वक्त में दुआ का मसला भी छिड़ जाता है कि इफ़्तार के वक्त जो दुआ करनी है ये रोज़ा इफ़्तार करने के बाद करनी है या रोज़ा इफ़्तार करने से क़ब्ल करनी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये गुजारिश है कि इसका जवाब इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़े का वक्त मुकर्रर है। रोज़ा वक्त के साथ रोज़ा मुकम्मल होता है और रोज़ा शुरू होता है। तो गुरूब आफ़ताब पूरी तरीके से सूरज गुरूब हो जाए, जिसका आपको इत्मीनान हो जाए, उसके बाद आप अपने इत्मीनान को हासिल करके आप इफ्तार कर सकते हैं। अज़ा हो या ना हो, सैरन हो या सैरन ना हो। अब हम शहर में हैं, हमको ये सहूलतें हासिल हैं, तो हम इन सहूलतों के साथ हम इस्तिफ़ादा करते हुए, हम इन पर एतमाद करते हुए हम रोज़ा इफ्तार करते हैं। और वो लोग भी वक्त के साथ सैरन बजाते हैं, और या नहीं, जहाँ ये सहूलत नहीं है तो वहाँ पर अज़ान दी जाती है। तो यहाँ पर ऐलान मकसूद है, सैरन भी कोई अलग चीज़ नहीं है। अब कहीं सैरन को नामुनासिब समझते हुए अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनकी मर्जी। ऐसा कोई सैरन बजाना ज़रूरियात दीन में से नहीं है, बल्कि अज़ा देना ज़रूरियात दीन में से है। अज़ा देना ज़रूरी है, अज़ा देना वाजिब है, अज़ा देना फ़र्ज़ है। तो अज़ा ज़रूरी है, ऐलान है अज़ा। और सैरन, क्योंकि मगरिब की जो नमाज का जो मामला है, अज़ा के साथ ही नमाज पढ़ी जाती है। अज़ा
اور نماز کے درمیان میں احناف یا اہل السنہ والجماعہ کوئی دونوں کے درمیان میں وقت نہیں دیتے ہیں. تو دیگر برادران مذہب ہمارے مسلمان بھائی اذان کے بعد وقفہ دیتے ہیں، تو ان کا سحرن اذان ہے اور اذان بھی اس میں شامل حال ہے، تو انہوں اذان کے بعد افطار کر سکتے ہیں، کریں. اور ہمارا جو معاملہ ہے، ہم پہلے اذن اعلان کرتے ہیں کہ اب وقت افطار ہو چکا ہے، آپ افطار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، پھر فی الفور مغرب کی نماز کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں. تو کوئی خاص بنیادی مسئلے میں کہیں پر بھی کوئی تضاد نہیں ہے. سب کا مقصد وہی ہے، ایک طریقہ کار اپنی اپنی فکر یا اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں لوگوں نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے. اس میں بنیادی مسئلے سے کہیں بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہا ہے. ان کے لیے ان کا معاملہ درست ہے اور ہمارے لیے ہمارا معاملہ درست ہے. دونوں بھی مغرب پڑھ رہے ہیں، چلو ہم سحرن بجا کے مغرب کو کھا جا رہے ہیں، نہیں، ہم سحرن بجا کے اذان بھی دے رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا بھی معاملہ مغرب فرض ہے، ادا ہو رہی ہے. ان کا معاملہ اذان دے رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، افطار کے ساتھ مغرب نہیں کھاتے، وہ بھی مغرب پڑھتے ہیں. تو ان کی بھی مغرب درست ہے، ہماری بھی مغرب درست ہے. ان کا بھی افطار پورا ہو رہا ہے، ان کا بھی روزہ پورا ہو رہا ہے، ہمارا بھی روزہ پورا ہو رہا ہے. اب رہی بات دعا کے متعلق، مولانا نے جو مسئلہ بولا ہے، بیچ میں یہ مسئلہ بہت اچھالا گیا. دیکھیے، اس قسم سے فروعی مسائل میں ہم کو زیادہ تشدد یا متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ ہم کو اس میں سختی یا پوری توانائی ہم کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، دعا ہے، دعا کب ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث کافی ہے، انما الاعمال بالنیات. اب اس حدیث کے زاویے میں آپ غور کر لیجئے، آپ کو ہر قسم کا آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا، ہر ایک کا آپ کو جواب مل جائے گا. اب دعا کھجور کھا کے پڑھنا یا کھجور کھانے سے پہلے پڑھنا، بتائیے، آپ وضو کر رہے ہیں یا آپ کو غسل کی حاجت ہے، آپ پانی نہا کے توال سے پورا پوچھ لے کے کپڑے پہن کے غسل کی نیت کرتے، ہوتا غسل آپ کا، وضو ہوتا آپ کا. نیت کرے بغیر آپ نے منہ دھو لیا، ہاتھ کلی بھی کرے، آپ نے ناک میں پانی بھی چڑھایا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آ کے نماز پڑھے، اس کے بعد میں نیت کیا وضو کرنے کیا، تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وضو ہی نہیں ہوا. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، آپ بغیر نیت کرنا پڑے گا آپ کو، میں غسل کر رہا ہوں، جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں کہہ کے آپ کو کلی کرنا پڑے گا، ناک میں پانی ڈال کے صاف صفائی کرنا پڑے گا. اس کے بعد سارے بدن کو سر تا پا آپ کے جسم کو پانی سے دھونا پڑے گا، تب آپ کا غسل ہوگا. تو پہلے نیت ہے، بعد میں عمل ہے. تو اسی طریقے سے افطار کی نیت کیجیے، دعا پڑھیے. کیا ہے؟ اللہم انی لکا صمت، الہ العالمین، میں نے جو آج روزہ رکھا یہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا. وبکا آمنت، مولا میرا ایمان تجھ پر ہے، میرا ایمان سب کچھ کس پر ہے؟ تیری توحید پر ہے، تیری وحدانیت پر ہے، تیری یکتائی پر ہے. وعلیک توکلت، مولا میرا تکیہ، میرا بھروسہ، میرا دار و مدار، میرا سب کچھ کون ہے؟ میرا مدعا کون ہے؟ میں مدعی ہوں، میرا مدعا تو ہے. یہ دعا. وبک آمنت وعلیک توکلت. اس کے بعد آپ اللہم انی لک اسلمت وبک آمنت وافطرت، آپ افطار کر رہے ہیں.
تو یہ دعا میں کیا ہے؟ آپ نے ایمان کو تجدید کر رہے ہیں، آپ نے جو روزہ رکھا وہ بارگاہ قدسی میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ افطار کیجیے۔ نہیں بھائی نہیں، پہلے کھجور کھا لیں گے اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ کرو بھائی، آپ کریے، یہ بھی درست ہے آپ کے لیے۔ کیوں کہ زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے، زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے، نیتوں کا دار مدار قلب سے ہے، قلبی کیفیت کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے جو روزہ کھجور کھایا، آپ پوچھئے، کس سے بھی پوچھئے، انہیں بولو نہ کو بولو، انہیں زبان سے ہزار انہیں بولتا، لیکن فوری وہ دعا پڑھ کے انہیں کھجور کھاتا۔ کیوں کہ پہلے بارگاہ قدسی میں اپنے عمل کو پیش کرنا ہے۔ بارگاہ قدسیت میں ہم نے جو عمل کیا، جو ہم نے صبح سے شام تک روزے داروں کی طرح حکم کے مطابق شرعی ہم نے گزارا کیا، تو اب بارگاہ عزت میں پیش کر رہے ہیں، مولا تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، اب وہ تیری خدمت میں پیش ہے، تو اس کو قبول فرما، میں کھجور سے اپنا افطار کر رہا ہوں۔ تو دعا پڑھ کے کھائیے کھجور، دعا پڑھ کے آپ کو جو بھی چیز محاذر ہے اس سے کھائیے۔ نہیں اگر کوئی اصرار کرا ہے، نہیں پہلے میں کھاؤں گا بعد میں دعا پڑھوں گا، آپ جھگڑا مت کیجیے، جھگڑا نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا عمل انہوں بھی بارگاہ قدسی میں پیش کر رہے ہیں، انہوں بھی بارگاہ ربانی، بارگاہ الوہیت میں ہی وہ بھی اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں کھا رہے ہیں، پہلے کھا رہے ہیں بعد میں، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء۔ فقہ کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے، کلیات فقہ پر عمل پیرا ہیں۔ کیا ہے کلیہ فقہ کا؟ جب عشاء کی نماز بھی ہو اور شام کا خوردونوش کھانا بھی آپ کے سامنے ہو، تو فقہ یہ رہبری کر رہی ہے فابدعوا بالعشاء، پہلے کھانا کھا لیں یہاں، پہلے کھانا کھا لے، عشاء بعد میں پڑھ۔ کیوں؟ پیٹ میں کچھ رہا تو عشاء کا لطف آئے گا، ذوق و سرور حاصل ہوگا نماز کا، تو انہوں نے کھانا کھا لو۔ تو انہوں بھی کھا رہے، بعد میں دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دعا الفاظ کی ادائی ہے زبان سے، لیکن معاملہ جو نیت کا ہے وہ معاملہ دل سے ہے، دل سے وہ بھی نیت کرتے ہیں، دل سے ہم بھی نیت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے باتوں میں ہم کو کوئی اختلاف یا مسائل کو لے کر ایک دوسرے سے گریباں ہونا یا ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ قطعاً اس کی کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ شرعیت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ ایسی آیت کریمہ ہیں جو ہر موقع محل پر ہمارے لیے دستگیری کرتی ہے۔ جو جس کے دلائل ہیں وہ اپنے دلائل کے ساتھ عمل کرے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ کے پاس جو آپ کے دلائل ہیں آپ اس پر عمل کیجئے، آپ کو اس کا اجر عظیم آپ کو حاصل ہوگا۔ ان الثواب عند اللہ، حال حقیقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جو میری رہبری میرے ائمہ میرے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے وہی 100% درست ہے۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ ان اپنے عقیدے سے کرائے ہیں تو ان کا عقیدہ ان کی نزدیک درست، میرا عقیدہ میرے لیے مبارک۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے بہت ہی اہم سوال کا جواب ابھی سماعت فرمایا۔ میں یہی خصوصیت ہے ہمارے علماء کرام کی کہ وہ جو ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں تشدد کا جو ہے پہلو اختیار نہیں کرتے ہوئے بڑی اہم گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ جس طرح سے ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر، فروعی مسائل پر جو تشدد کا اظہار کرتے ہوئے، شدت کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے لوگ مسائل کو اور جو ہے پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ فروعی مسائل ہے۔ اور آپ نے سماعت فرمایا اسی کے ساتھ میں جو ہے، کیونکہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا نیت کے متعلق کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غسل و وضو کے وقت بھی جو نیت کا معاملہ ہے اور افطار کے وقت بھی نیت کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کو جو فقہی کتابوں میں، جو احادیث میں جو مذکور عربی دعائیں نہیں آتی ہو تو اس کو کیا اپنی زبان کے اندر یا اپنے طور پر اس کو زبان سے کہہ دینے یا پھر دلی ارادے کے ساتھ ہی یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر مفتی صاحب کا خیال۔ ماشاءاللہ، بڑے
اہم مسئلے کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے. دیکھیے مسلمان کو اتنا قرآن یاد رہے جتنا وہ نماز پڑھ سکے یا نماز پڑھا سکے. ہر مسلمان کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مصلی پر ٹھہر سکے. اب مغرب کا وقت ہے، امام صاحب نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. ہر آدمی مصلی جو اس مسجد کا ہے وہ مغرب کی نماز پڑھانے کا اہل رہے. تو اتنا ہم کو قرآن یاد کرنا ہے جتنا ہم نماز پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں. اور رہی بات یہ جو دعائیں ہیں، ادعیہ ہیں، کثرت کے ساتھ ادعیہ ہیں. بہت ہر عمل کے ساتھ ایک دعائے معصور ہم تک پہنچی ہے، ہم تک دعائیں پہنچی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، جو حضور کے کلمات، جو جن کلمات کو حضور نے جن مواقع پر استعمال کیا، ادا کیا، وہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ادعیہ، دعائیں. تو دعاؤں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو دعائیں یاد ہو تو دیکھیے وہ مزہ ہی الگ رہتا. اگر دعا یاد ہو، کانفیڈنس رہتا، اعتماد رہتا. ورنہ قربانی سب کو کرنے آتا لیکن نہیں کرتے. ارے کیا ہے کہ بھائی وہ مول صاحب کچھ بلانا نہیں، بعض دکانوں کچھ بلانا، داڑھی واڑی ہے، ان کو ٹوپی ووپی پہنتے، انہوں بیچارے کرتا پاجامہ پہنتے. تو قربانی دینا آپ کے لیے کون سی دشواری ہے؟ آپ مسلمان ہیں. اب عقیقے کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے کتاب نکالیے، پڑھیے، قربانی دیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر. دعا یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ دل قریب میں سوچ لیجئے کہ یہ عقیقہ میں فلاں ابن فلاں، یہ زید جو بیٹا ہے مریم کا، اس کا عقیقہ جو مصنون عقیقہ ہے، اس کی طرف سے یہ جانور میں قربانی دے رہا ہوں. بس یہ کلمات ہو جائے، عقیقے کی دعا آپ کو یاد ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کا جو معصور دعا ہے، منقول جو دعا ہے، وہ دعا ہے. وہ دعا اگر یاد ہو تو آپ کا اعتماد الگ ہی رہے گا، کانفیڈنس رہے گا، مزہ آئے گا. تو اس طریقے سے دعائیں کثرت سے یاد کیجیے. یاد نہیں ہے تو دل کے میں ایک نیت کر لیں، سوچ لیں. اب دیکھیے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرنا، پھر وہاں یہ دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیری رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے. یہ دعا ہے. اگر یاد نہیں ہے تو آپ سیدھا پیر داخل کر کے دل میں یہ کر لیجئے، الہ العالمین میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تو اپنی رحمتوں کو مجھ پر وعدے کر دے، سو اپنی رحمتوں کو مجھ پر نازل فرما، تو رحمتوں کا حصہ سے میں مجھ کو شامل رکھ. یہ دعا کر لیجیے، آپ کی دعا ہوگی. تو دعائیں یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نیت کر لے، جو سوچ لیجیے وہ پہلے سوچ مقدم رکھیے، اس کے بعد عمل کیجیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے بہت ہی اہم سوال کا جواب ابھی سماعت فرمایا ہے. ناظرین کرام، یاد رہے یہ پروگرام جو ہے ہر روز 5 بجے تا 6 بجے افطار ٹائم سے منسوب پروگرام، ایک علمی انتہائی اہم پروگرام جہاں پر نشر کیا جا رہا ہے. آج کے لیے وقت جتنا ہم کو درکار تھا وقت اختتام پہنچا ہے. آپ تمام ناظرین کرام نے جس نے بھی اس کو سماعت فرمایا ہے، آپ تمام سے اس کی جو ہے جزاک اللہ خیر. ہم کو آج کے لیے اجازت فرمائیں، انشاءاللہ پھر کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر، مع السلامہ.